منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، تیرا رتبہ اعلیٰ کا اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا، تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا، تو ہے ابن علی مولا غوث اعظم، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت نبی پیش کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہو گئی جب طلعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے اور پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن وہ جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حسر تک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے،
ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. دھڑک اٹھے گا یہ دل یہاں دھڑکنا بھول جائے گا. دھڑک اٹھے گا یہ دل یہاں دھڑکنا بھول جائے گا. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روضے پر کھڑے ہوں گے. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روضے پر کھڑے ہوں گے. سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. در دولت سے لوٹا یا نہیں جاتا کوئی خالی. در دولت سے لوٹا یا نہیں جاتا کوئی خالی. در دولت سے لوٹا یا نہیں جاتا کوئی خالی. وہاں بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے. وہاں بٹنا برسنا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. السلام علیکم. ایک بار نعت پاک پڑھنے اور سننے سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے. تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے. جلال کوبہ خضرا سلام کہتا ہے. جلال کوبہ خضرا سلام کہتا ہے. چمن کا ہر گل و گنچا سلام کہتا ہے. چمن کا ہر گل و گنچا سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں. چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں. نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں. نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں. علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں. خدا گواہ ہو کے نانا سلام کہتے ہیں. خدا گواہ
گواہ ہو کہ نانا سلام کہتے ہیں. خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے, خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے, نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے, نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے, حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے, نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے. تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے, تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے, تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں, تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں. تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں, تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے, حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں, تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں. امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے, امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرے آبائی, ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرے آبائی. تمہاری مدد و شفا ہے میرے مولائی, تمہاری مدد و شفا ہے میرے مولائی. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. بس ایک نظر ہو جو مجھ پر تو میری بن آئی, بس ایک نظر ہو جو مجھ پر تو میری بن آئی. تمہارا سید شہدا سلام کہتا ہے, تمہارا سید شہدا سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے, حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نور کی انجمن فاطمہ, نور کی انجمن فاطمہ, نور کی انجمن فاطمہ, نور کی انجمن فاطمہ. مرکز پنجتن فاطمہ, مرکز پنجتن فاطمہ. عرش سے بن کے آئی ہے تو, عرش سے بن کے آئی ہے تو, مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ, مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ. نور کی انجمن فاطمہ, مرکز پنجتن فاطمہ. کہکشاں سے زیادہ ہنسی, کہکشاں سے زیادہ ہنسی, تیرے گھر کا چمن فاطمہ, تیرے گھر کا چمن
کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، تیری ممتا کے ہے دو نین، تیری ممتا کے ہے دو نین، ایک حسن ایک حسین فاطمہ، ایک حسن ایک حسین فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، کرد کا عرش پر ہے دماغ، کرد کا عرش پر ہے دماغ، چھو کے تیرے چرن فاطمہ، چھو کے تیرے چرن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، کب کسی ماں نے پیدا کیے، کب کسی ماں نے پیدا کیے، پھر حسین و حسن فاطمہ، پھر حسین و حسن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، بن گیا تیرے باغ فدا، بن گیا تیرے باغ فدا، غازیوں کے کفن فاطمہ، غازیوں کا کفن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعت نبی پیش کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر کرتے ہیں احترام، جنازہ کا اس لیے کرتے ہیں احترام، جنازہ کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی
کہاں رکھتا رسول کا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، احمد رضا کے لب پہ تھا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ السلام علیکم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ کے سامنے جس آیت مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا احساس ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عام انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلی فرصت میں اس سے اس کا نام ختم کر دیا جاتا ہے۔ انتقال ہوا، فلاں تھا تو اس سے اب میت ہو گیا ہو،
اس کا بدن لاش کی صورت میں سب کے سامنے پڑا ہوتا ہے اور اسے اب میت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے، مارا جاتا ہے، اسے میت نہیں بلکہ شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور شہید اسے کہا جاتا ہے جو حاضر ہو۔ شہید کے مطلب ہے گواہی دینے والا، شہید اسے کہا جاتا ہے جو حاضر ہو۔ اور شاعر کی زبان میں کہا گیا ہے، مرتے ہیں جو حق کے نام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ جاوید کر دیتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ آپ حال ہی میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے بارے میں آپ سن لیں۔ معاشرتی طور پر، دنیاوی طور پر اگر کہا جائے تو سماج میں ان کا کوئی بہت بلند مقام اور مرتبہ نہیں تھا، ایک عام سی زندگی گزارا کرتے تھے وہ، لیکن جب حق کے نام پر مارے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرمایا۔ انگریز حکومت کے دور میں عبد القیوم شہید کا کیا معاملہ تھا؟ جب گستاخ نے گستاخی کیا، شہر میں جج کے سامنے جس دن فیصلہ ہونا تھا گستاخ کے بارے میں، تمام مسلمان جوق در جوق شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ عبد القیوم کا کاروبار تھا تانگا چلانا۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ کیا جمعہ آ گیا؟ یعنی ابھی چند ہی دن تو گزرے ہوئے، ہفتہ بھی نہیں آیا، اور لوگ جو ہے ایک دم سفید لباس میں پھر شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ عام طور پر دیہات کے لوگ پچھلے زمانوں میں جمعہ ادا کرنے کے لیے شہر جایا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا نہیں، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ آج لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں معلوم ہے۔ کہا ایک شخص نے گستاخی کیا ہے، آج اس کے بارے میں فیصلہ ہونا۔ تو عبد القیوم نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس لیے سب لوگ جا رہے ہیں۔ خیر، تفصیل میں نہ جا کر کے یہ کہ انہوں نے اپنا تانگا گھر کھڑا کیا اور چھری لے کر کے جج کا جہاں دربار لگا تھا کورٹ میں پہنچ گئے، اور ایک ایک آدمی کو اپنے پیچھے کرتے کرتے دھیرے دھیرے جگہ بناتے بناتے بالکل آگے پہنچ گئے، اور جس شخص نے گستاخی کیا تھا لوگوں نے پوچھا یہی ہے، لوگوں سے پوچھا کیا وہ یہی ہے؟ بتایا گیا ہاں یہی ہے۔ اسی وقت چھری نکال کر کے اس پر کئی وار کیا اور اسے مار ڈالا۔ جج نے اور اس زمانے میں جو مجرم کے وکلا تھے سب نے انہیں مجرم ثابت کیا کہ انہوں نے جج کے سامنے ایک آدمی کو مار ڈالا، ان کی سزا موت ہے۔ وہ نہ بھاگے، نہ انہوں نے کوئی اول فول بیان دیا، بلکہ سب کے سامنے کہا میں نے یہ کام اپنے ہوش و حواس میں اور عقل کی سلامتی کی موجودگی میں کیا ہے،
اور میں نے اپنی جان دے کر کے اپنے خدا اور رسول سے جنت کا سودا کیا۔ کیا ہوا؟ اس زمانے کے کورٹ نے عبد القیوم کو تو پھانسی دے دیا، برسوں گزر گئے، لیکن آج ہر آدمی کی زبان پر عبد القیوم کا نام، ورنہ اس زمانے میں انہیں کون جانتا تھا؟ وہ تو ایک ٹانگے کے مالک تھے، ٹانگا چلا کر کے اپنی روزی روٹی کماتے تھے، محلے کے لوگ بھی صحیح طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن جب اللہ کے نام پر مارے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرما دیا۔ تو ارشاد فرمایا گیا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کرو۔ یہ تو عام شہداء کی بات ہے۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جب یزید خلیفہ بن گیا، عنان حکومت اس نے سنبھال لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کیا، تو آپ مدینہ طیبہ کے احترام کے پیش نظر اور گرفتار نہ ہو جاؤں اس کے پیش نظر مکۃ المکرمہ چلے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مکۃ المکرمہ میں آپ پہنچے تو لوگ نواز رسول سمجھ کے زیارت کے لیے آتے، برکات حاصل کرتے۔ آپ وہاں ٹھہرے رہے۔ کوفہ والوں کو جب پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، اس کی بیعت نہیں کروں گا، تو سارے کوفی ایک شخص جس کا نام تاریخ میں سلیمان ابن سرد ہے اس کے مکان میں جمع ہوئے، میٹنگ کیا۔ سلیمان ابن سرد نے کہا کہ اے لوگو، اگر تم امام حسین کے مددگار بن سکتے ہو تو انہیں بلا لو اپنے یہاں، اور اگر تمہیں کچھ بزدلی اور کم ہمتی کا اندیشہ ہو تو ہرگز انہیں اپنے ہاں بلا کر کے ان کی جان اور ان کے اہل و عیال کی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم ان پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے، اور یزید فاسق و فاجر ہے۔ اب امام پاک نے جب بیعت سے انکار کر دیا تو ہم بھی بیعت نہیں کریں گے اور امام پاک کو اپنے ہاں بلا لیتے۔ اس وقت تقریباً 50 کے اوپر خط لکھے گئے، اور عبداللہ ابن سبع اور عبداللہ ابن دال دو شخصوں کے ہاتھ سے خط حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مکۃ المکرمہ بھیجے گئے۔ خط پہنچا، یہ خط پہنچا تھا، اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر اور کئی لوگوں نے خط بھیجا، اور ہر خط پر کئی لوگوں کے دستخط موجود تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اور کئی خط بھیجے گئے، غرضے کے چند ہی دنوں کے اندر 3 مرتبہ کئی خط بھیجے گئے۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ وہی کوفہ ہے جہاں کے لوگوں نے آپ کے والد ماجد حضرت علی سے دھوکہ کیا، وہی کوفہ ہے جہاں کے لوگوں نے آپ کے بھائی امام حسن سے دھوکہ کیا، آپ ہرگز وہاں نہ جائیں۔ کوفہ کے بارے میں بتا دوں کہ کوفہ شہر کا قیام اس وقت ہوا جب فاتح ایران حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے مدائن کو فتح کر لیا، جو ایران کا دارالسلطنت تھا، جو ایران کا
कैपिटल था, उसे आपने जब फतेह कर लिया तो सहाबा और मुसलमान लश्करी जो अरब थे जो है मदाइन के अंदर ठहर गए, तो वहाँ की आबो हवा उन्हें रास नहीं आई और बीमार होने लगे। तो हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि कोई ऐसी ज़मीन तलाश करो जो अरबों के लिए मुवाफ़िक़ हो और मदाइन से नज़दीक हो, ताकि हम वहाँ रह कर के बीमार भी ना हो और इन शहरों पर नज़र भी रख सकें, यहाँ पर इस्लामी बालादस्ती भी कायम रख सकें। तो ये जगह तलाश की गई। हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से ये शहर आबाद हुआ और आप लश्कर के साथ इस शहर में मुक़ीम हुए। फिर खिलाफत फ़ारूक़ी का ज़माना ख़त्म हुआ, हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया। बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी कूफा को दारुस सल्तनत बनाया, दारुल खिलाफत बनाया। तो ये कूफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में आबाद हुआ था। हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से आबाद हुआ था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस कूफा शहर के बारे में सहाबा ने कहा उन लोगों ने आपके वालिद के साथ भी धोखा किया, आपके भाई इमाम हसन के साथ धोखा किया। हमें अंदेशा है कि आपको भी बुला करके धोखे में डाल देंगे, आपकी जान, आपके अहलो अयाल की जान को ख़तरा है, आप हरगिज़ न जाएं। सहाबा ने जब बहुत इसरार किया और उनके साथ में ख़त भी थे। हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतु व रिदवान लिखते हैं कि कूफा वालों का ख़त पहुँचना हज़रत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मसला बन गया, क्योंकि शरई तकाज़े के मुताबिक जब कुछ लोगों ने जालिम और जाबिर शख्स के पीछे चलने से इनकार किया, तो जो हकदार है, जो सही है, उस पर लाजिम है कि उनकी रहबरी करे शरीयत के कानून के मुताबिक। तो अब इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर ना जाते, इनकार कर देते, कल बरोज़े क़यामत उनकी तरफ से सवाल होता कि हमने इमाम पाक को बुलाया था, अगर वो आ जाते तो हम जालिम के हाथ पर बयात ना करते, शरीयत इस्लामी पर कायम रहते, तो उस वक्त आपकी ज़ात पर सवाल उठता। तो हज़रत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिखा कि तुम लोगों के इतने सारे ख़त मौसूल हुए, तुम्हारे ख़त के मज़मून से हमें इत्तला हुई कि तुम लोग जालिम यजीद की बयात नहीं करना चाहते हो, हमसे राहे रास्त की रहनुमाई चाहते हो। फ़िलहाल हम अपने चचा के बेटे और भाई हज़रत इमाम मुस्लिम इब्न अक़ील को, जो हमारे ख़ास व मोतमद हैं, उन्हें भेज रहे हैं। अगर उन्होंने लिखा कि माहौल उसी बात पर कायम है जैसा तुम्हारे ख़त से ज़ाहिर है, तब तो मैं आऊँगा, वरना तो नहीं। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने बुलाया। तो इस सफ़र में इमाम मुस्लिम के दो चहीते साहबजादे थे, मोहम्मद और इब्राहीम। इन दोनों हजरात को भी हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथ ले लिया। मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा काफ़ी दूरी पर वाक़े है। उस ज़माने का सफ़र बड़ा सख्त सफ़र होता था, सऊबतों का हामिल सफ़र होता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गर्मी में आप में से हर कोई, हम में से हर कोई जानता है कि सफ़र करना कितना दुश्वार होता है।
اور گرمی کے مہینے میں ہر کوئی سفر کرنے سے کتراتا ہے، بالخصوص دوپہر کے وقت میں۔ آج کے زمانے میں جبکہ اتنی سہولت ہے، ایسی سواریاں ہیں کہ اوپر چھت ہے، سواریوں کے اندر ایئر کنڈیشن موجود ہے، اے سی وغیرہ موجود ہیں، پھر بھی آدمی بچتا ہے کہ دوپہر میں نہ جائے۔ لیکن امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام پاک کا حکم پا کر کے اپنے بچوں کے ساتھ روانہ ہو گئے، منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے کوفہ کی سرزمین پر پہنچ جاتے۔ کوفہ جا کر کے آپ مختار ابن ابو عبیدہ کے مکان پر رکتے ہیں۔ جب کوفے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب آئے ہیں، تو لوگ کثیر تعداد میں ایک انبوہ کثیر کی صورت میں حضرت امام مسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ان کے ہاتھ پر لینے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چند ہی دنوں میں تقریباً 12,000 کوفیوں نے آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ جب کوفہ کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول تھے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو پتہ چلا کہ لوگوں نے امام مسلم کو بلا لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یزید کا انکار کر رہے ہیں، تو منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اگر اسے معلوم ہوگا تو بڑا سخت فتنہ برپا ہوگا، اس سے باز آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر کے آپ جب منبر سے اترنے لگے تو ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن مسلم حضرمی تھا، اس نے کہا یہ لوگ بغیر سخت گیری کے نہیں مانیں گے، اگر انہیں قابو اور کنٹرول میں رکھنا ہے تو ان پر سختی کرو، ورنہ تو آپ کی کمزوری ظاہر ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے فرما برداروں میں ہوں اور دنیا میں مجھے کمزور سمجھا جائے، میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نافرمانوں میں لکھا جاؤں، مجھے یہاں پر طاقتور اور عزت والا سمجھا جائے، مجھے یہاں پر کمتری اگر دکھائی جائے گی تو مجھے منظور ہے، لیکن میں ان حضرات پر ہرگز ظلم و زیادتی سے ہرگز کام نہیں۔ آپ یہ کہہ کر کے منبر سے اتر آئے۔ عبداللہ ابن حضرمی اور عمر ابن سعد اور بھی کئی ظالموں نے اسی وقت یزید کے پاس خط لکھا کہ اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو کسی متشدد آدمی کو، کسی سخت اور ظالم آدمی کو یہاں پر بھیجو، ورنہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یزید نے اپنے بدمعاش وزیروں سے، اپنے بدمعاش ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کس کو بھیجا جائے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ سب سے بڑا ظالم جو کسی کی پرواہ کرنے والا نہیں ہے عبید اللہ ابن زیاد ہے، جو بصرہ کا گورنر ہے، اسے بھیج۔ عبید اللہ کو اس نے خط لکھا کہ آج سے تمہیں بصرہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ میں کوفہ کی بھی گورنری دی جا رہی ہے، بصرہ میں اپنا نائب کسی کو مقرر کر دو اور کوفہ پہنچو۔ عبید اللہ نے عزیزان ملت اسلامیہ اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو حاکم مقرر کیا، وہاں کا گورنر مقرر کیا اور بصرہ سے کوفہ کی طرف چل دیا۔ جب یہ قادسیہ کے مقام پر پہنچا، یہ وہی قادسیہ ہے
جہاں پر ایران میں سب سے بڑی جنگ واقع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ایرانی لشکر بہت زیادہ تھا، ان کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، لیکن صحابہ کی جمع مردی اور ان کے صبر و استقلال نے مسلمانوں کو فتح دلایا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی اسی میدان سے پوری ہونا شروع ہوئی۔ جب وہ یہاں پر پہنچا تو یہاں پر آ کر کے اس نے راستہ بدل دیا، لباس عربی پہنا، جیسا کہ مکہ مدینے والے پہنا کرتے تھے ویسا لباس پہنا، اور اسی راستے سے سفر کرنا شروع کیا جس راستے سے مکہ اور مدینہ والے کوفہ کی طرف آتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر کوفہ والے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی مہمان بنا چکے تھے۔ جب اتنے سارے لوگوں نے خط بھیج دیا اور حضرت مسلم گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، تو انہوں نے خط لکھا امام پاک کی بارگاہ میں کہ یہاں کے لوگ اپنے قول و قرار پر قائم ہیں، آپ کو جب میرا خط ملے تو آپ تشریف لے آئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سارے کوفی حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے اس سے پہلے اس نے بھیس بدل کر کے، راستہ بدل کر کے، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جس راستے سے آنا تھا اس راستے پہ چل کر کے اور اپنا بھیس بدلا اور کوفہ پہنچا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اسی بات سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی ظاہری شکل و صورت سے دھوکہ نہ کھانا۔ جیسے کہ کوفہ والے اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کے سمجھے کہ نواسہ رسول تشریف لائے ہیں، لباس کو دیکھ کر کے، کیونکہ وہ لوگ اس طریقے سے لباس پہنتے تھے کہ اگر اندھیرا ہو تو لباس سے چہرہ بالکل نظر نہ آئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی انداز میں یہ وہاں پہنچا جیسے کہ آج بھی تبلیغی روزہ نماز لے کر کے پہنچتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی عبید اللہ ابن زیاد جو ہے عربوں کا لباس پہن کر کے اور کوفہ پہنچا۔ کوفہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مکے کے راستے سے آ رہے ہیں، آنے والے مہمان آ رہے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا امام پاک آ گئے۔ لوگ جوق در جوق کثیر تعداد میں استقبال کرنے کے لیے راستوں پر جمع ہو گئے اور مرحبا مرحبا کی صدائیں لگا رہے تھے۔ جب لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ راستہ چلنا مشکل ہو گیا، تو عبید اللہ کے ساتھ ایک شخص تھا مسلم بن عمر باہلی، اس نے کہا اے لوگو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہیں، راستہ چھوڑ دو۔ تو لوگوں کو اسی وقت بڑی مایوسی ہوئی کہ ہم انتظار کس کا کر رہے تھے اور آ کون گیا ہے۔ وہیں سے لوگ ایک ایک کر کے چھٹتے چلے گئے، اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس پہنچتے ہی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا کہ آپ کی یہ معزولی کا حکم نامہ ہے، آج سے یہاں کا گورنر میں ہوں۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے گورنر اس کے حوالے کر دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے پھر وہ مکروہ کھیل کھیلے کہ تمام قبیلے جو کوفہ میں آباد تھے سب کے سرداروں کو بلایا اور کہا اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو منع کر دو کہ مسلم کا ساتھ نہ دیں، امام حسین کا ساتھ نہ دیں، ورنہ تو میں امیر المومنین یزید کے حکم سے جو ایسا کرے گا اسے پھانسی پر لٹکا دوں گا، اس کے گھر کے سامنے اسے قتل کر دوں گا، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ جب اس نے یہ دھمکیاں دیا
تو کوفہ کا ماحول بدل گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ کا مختار ابن ابو عبیدہ کے مکان پر ٹھہرنا مشہور تھا، اس لیے آپ نے احتیاطاً مکان بدل دیا اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول تھے، صحابی رسول تھے، محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے اپنے گھر انہیں ٹھہرا لیا اور سب سے چھپا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر عبید اللہ ابن زیاد زیادتیوں پہ زیادتیاں کرتے چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے تمام قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو گورنر ہاؤس میں بلا کر کے یرغمال بنا لیا، قید کر لیا کہ اگر تم لوگوں کے قبیلے کے لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ دیا تو تمہارے سروں کو قلم کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر تمام کے تمام لوگ یکے بعد دیگرے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے سے بچنے لگے۔ ادھر عبید اللہ نے کہا ان کو تلاش کیا جائے، لیکن تلاش BCR کے باوجود بھی آپ نہ مل سکے تو اس نے اپنے غلام جس کا نام معقل تھا 3000 دینار دیا اور کہا کیسے بھی کر کے انہیں تلاش کرو۔ یہ ظالم سیدھے جامع مسجد پہنچا اور مغرب کی نماز کا وقت تھا، وہیں پر نماز ادا کیا اور ایک ایک لوگوں کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک آدمی کو بغور دیکھتا رہا کہ کون ایسا آدمی ملے گا جس کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو۔ آخر جب سب لوگ ایک ایک کر کے نکل گئے تو ایک شخص جن کا نام تاریخ میں درج ہے، حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد میں دیر تک نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ قریب گیا اور کہا میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، محب اہل بیت ہوں، یہ 3000 دینار لایا ہوں کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو خاندان اہل بیت سے ہیں، مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو میں ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے۔ تو حضرت مسلم نے کہا آخر مسجد میں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تم مجھے سے کیوں یہ بات پوچھ رہے ہو؟ تو وہ مکار تھا، خبیث تھا، اس نے از راہ فریب کہا جو حقیقت تھا، لیکن اس نے دھوکہ دینے کے لیے کہا کیونکہ آپ کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار ہیں، تو اس سے میں نے سمجھ لیا کہ آپ اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات میں آ گئے اور کہا تم نے صحیح سمجھا ہے۔ اس کی دھوکہ دھڑی کو نہ سمجھ سکے اور اسے لے کر کے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ اس نے آپ کی خدمت میں وہ 3000 دینار پیش کر دیے اور صبح سے شام تک آپ کے پاس رہتا اور شام کو جا کر کے رپورٹ عبید اللہ ابن زیاد کو بتا کہ وہاں پر کیا کیا ہوا، کس طریقے سے گفتگو ہوئی۔ کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عبید اللہ ابن زیاد سے کسی زمانے میں تعلقات تھے، تو یہ سوچ کر کے کہ کہیں اسے حضرت مسلم کو ٹھہرانے کی خبر نہ مل گئی ہو، انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا اور گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ایک دن عبید اللہ ابن زیاد نے خود ہی ان کو بھیجا پیغام کہ ملاقات کے لیے آؤ۔
جب ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور پھر غصے میں کہا کہ تم ہمارے دشمنوں کو اپنے یہاں پناہ دیتے ہو اور ان کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہو اور لوگوں کو ہمارے خلاف اکساتے ہو۔ حضرت ہانی نے کہا ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت مسلم میرے گھر آ گئے تو میں انکار نہ کر سکا اور انہیں اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ اب اگر تم لوگوں کو یہ بات منظور نہیں ہے تو مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں نے جو انہیں پناہ دیا ہے ان سے کہہ دوں کہ اپنے شہر لوٹ دو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، تمہیں ان کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ حضرت ہانی نے کہا ہرگز نہیں، میں اپنے مہمان کو تمہارے لیے تمہارے حوالے نہیں کروں گا تاکہ تم انہیں قتل کر دو۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم حوالے نہیں کرو گے تو قسم خدا کی میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے مجھے قتل کیا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔ جب آپ نے یہ کہا تو عبید اللہ ابن زیاد غصے میں آ گیا اور ایک ڈنڈا اٹھا کر کے انہیں مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ تو آپ نے ایک سپاہی کی تلوار چھین کر کے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرنا چاہا لیکن تلوار چھیننے میں کامیاب نہ ہوئے، اور یوں عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اب تو مجھ پر ضروری ہو گیا ہے کہ میں تمہیں قتل ہی کر ڈالوں گا۔ کہا اگر تم نے مجھے قتل کیا تو میرے قبیلے بنی مزہج کے لوگ تم کو بھی قتل کر دیں گے اور انتقام لیں گے۔ تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو فی الحال بند کر دو، زندہ قید میں ڈال دو، اور یوں گورنر ہاؤس میں اس نے قید کر دیا۔ جب حضرت ہانی کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو ان کے بھائی اپنے قبیلے کے تقریباً ہزاروں سواروں کو لے کر کے انہوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا اور کہا ہم نے اطاعت کیا، روگردانی نہیں کیا، پھر بھی ہمارے قبیلے کے سردار کو شہید کر دیا گیا، ہم بدلہ لیں گے۔ اور جب حضرت مسلم کو پتہ چلا تو آپ بھی نکل آئے۔ ایک کوفہ کے لوگ عجیب و غریب تھے، ان کے بارے میں تاریخ دانوں نے کہا ہے کوفی لا یوفی، کوفہ والے جو کبھی بھی وفا نہیں کرتے تھے۔ یہ عجیب و غریب دماغ کے لوگ تھے کہ حضرت مسلم کا عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے سے ساتھ چھوڑ دیے، اور پھر جب حضرت امام مسلم کو پتہ چلا کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ گورنر ہاؤس کی طرف جب چلے اور کچھ لوگوں کو آواز دیا تو تقریباً 40,000 کا مجمع پورے شہر سے آپ کے ساتھ ہو گیا اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس وقت منظر تو ایسا بن گیا تھا کہ اگر حملہ کر دیتے تو عبید اللہ ابن زیاد اور سارے یزیدی مارے جاتے، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے میں پہل نہیں کیا، حضرت ہانی کو حوالے کرنے کی بات کیا، اتنے میں ان ظالموں کو موقع مل گیا، اور جن لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھا تھا ان سے عبید اللہ نے کہا کہ تم لوگ جا کر کے اپنے قبیلے والوں پر زور دو کہ وہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ تو نہ تم لوگوں کا انجام صحیح ہوگا اور نہ ہی ان کا۔ وہ لوگ گورنر ہاؤس کی چھت پر آئے اور کہا ہے لوگوں اگر تم مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، یہی وہ ظالمین ہیں جو آج ساتھ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین نے انہی ظالموں کے خط لکھنے کے بعد کوفہ روانہ کیا تھا۔ آج وہی عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے بول رہے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، اور اپنے قبیلے والوں پر زور دیا کہ اگر تم ساتھ نہیں چھوڑو گے تمہارا اپنا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، اور مزید یہ کہ اگر تم جنگ جیت بھی گئے
تو عبیداللہ ابن زیاد ہم کو تمہارے جیتنے سے پہلے پہلے مار ڈالے گا۔ یوں ان لوگوں نے جب بہت کہا تو ہر کسی کے قبیلے والے پھر دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے 40,000 کے مجمع سے مغرب تک صرف امام پاک امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 500 لوگ صرف بچے۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو یہ 500 لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب آپ نے نماز مغرب کا سلام پھیرا تو ایک بھی فرد مسجد میں نہیں تھا۔ اللہ، ان ظالموں نے ایسا کرنے سے پہلے پہلے اپنی غیرت، اپنی حمیت، اپنی عزت سب کچھ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ نماز پڑھے، جتنی دیر آپ کو پڑھنا تھا پڑھے، اب تو سارے طرف تاریکی ہی تاریکی دکھائی دے رہی ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر کے شہر میں نکلے، گلیوں پہ گلیاں عبور کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہر کسی کے مکان کا دروازہ بند۔ کوئی بھی شخص مکان کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ وہی مہمان جس کو اب تک اپنے اپنے گھر بلانے کو سعادت سمجھ رہے تھے، اب اسی کے لیے اپنے گھروں کا دروازہ بند کر دیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کئی محلوں کو جب عبور کر کے ایک محلے میں پہنچتے ہیں تو ایک گلی میں دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر کا دروازہ کھول کر کے بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچے اور اس سے پانی طلب کیا۔ وہ عورت پانی لے کر کے آئی، آپ کو دیا، آپ نے پانی پیا۔ جب وہ برتن دوبارہ رکھنے گئی تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھے رہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے پانی پی لیا، اب جائیں، آپ اپنے گھر جائیں۔ تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ تو اس نے کہا آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے کہا میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہر میں جب اجنبی کہا تو اس بوڑھی عورت نے کہا غالباً آپ امام مسلم ابن عقیل ہیں۔ آپ نے کہا ہاں۔ کہا لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنے گھروں کے دروازے ہم پر بند کر دیے۔ اگر تم ہمیں اپنا مہمان بنا لو تو اللہ اور اس کے رسول تمہیں قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں۔ وہ عورت نیک خصلت تھی۔ ظالموں کی بھی شہر میں کچھ لوگ نیک بہرحال تھے۔ اس نے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا، آپ کی خاطر مدارات کیا، لیکن امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی چیز نہیں کھایا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی چیز کھایا نہیں۔ آپ تو بہت ہی سخت فکر میں اس وقت مبتلا تھے کہ میں نے یہاں کے لوگوں کی وفا کے بارے میں ایک بہترین منظر خط میں پیش کیا ہے۔ میرا خط جیسے امام حسین دیکھیں گے ویسے ہی کوفہ کی طرف چل پڑیں گے، اور جب یہاں آئیں گے تو بہت ماحول خراب ہوگا اور حالات بہت پرپیچ ہو جائیں گے۔ اس بات میں آپ سخت فکر میں مبتلا تھے۔ بڑھیا نے آپ کی بہت خدمت کیا۔ وہ اپنے لڑکے کا انتظار کر رہی تھی، اس کا لڑکا آخر آ گیا۔ لڑکا جب اس کا آیا تو اس نے جب دیکھا اپنی ماں کو کمرے میں جاتے ہوئے تو پوچھا یہاں پر کیا ہے؟
بڑھیا نے تو شروع میں نہیں بتایا، لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو بتا دیا، اور ساتھ ہی میں تنبیہ کیا کہ ہرگز ہرگز کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن اس کا لڑکا بھی کوفہ والوں کی ہی طرح تھا، اوباش قسم کا تھا۔ صبح سویرے اٹھا اور تیزی سے گھر سے نکلا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب اس پر نظر پڑی جاتے ہوئے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کے جانے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، اور آپ وہیں پر بیٹھ گئے گھر کے اندر۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اس نے جا کر کے محمد ابن اشعث کے لڑکے کو بتا دیا کہ مسلم میرے گھر ٹھہرے ہیں۔ محمد ابن اشعث کے لڑکے نے اپنے باپ کو بتایا اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا۔ تو اسی محمد ابن اشعث کو عبید اللہ ابن زیاد نے تقریباً 1500 سپاہیوں کے ساتھ میں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آپ کے کان میں پڑی، آپ سمجھ گئے کہ فوج گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور ان لوگوں نے گھر میں گھس کر کے آپ کو گرفتار کرنا چاہا، تو آپ نے ان پر ایک سخت جوابی کارروائی کیا، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر ہو گئے۔ کافی دیر تک آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کیا۔ جب ان کی کسی طریقے سے پیش نہ گئی تو یہ ظالم گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور دور سے اینٹیں پھینکنے لگے، آگ جلا کر کے پھینکنے لگے۔ آپ کافی دیر تک لڑتے رہے۔ جب آپ تھک گئے تو ایک دیوار سے ٹیکا لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو محمد ابن اشعث نے کہا آپ اپنی تلوار نیام میں کر لیں، ہم نے آپ کو امان دیا۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی تم نے مجھے امان دیا؟ اس نے کہا ہاں امان دیا۔ تو آپ نے تلوار رکھ لیا، چونکہ آپ جنگ میں زخمی بھی ہو گئے تھے۔ ایک خبیث جس کا نام بکیر ابن حمید ہے، اس نے آپ کے چہرے پر وار کیا تھا، جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا تھا اور 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کو سواری پر بٹھایا، اور جب کچھ دور چلے تو ان ظالموں نے چپکے سے آپ کی تلوار آپ کے میان سے کھینچ لیا۔ جب تلوار ان لوگوں نے لے لیا دھوکے سے، تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ پڑھا، اور اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ وہی ظالم جس نے آپ کو زخمی دیا کہا اگر رونا تھا تو اس کے لیے کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میں نے خط لکھ دیا تھا، اس خط پر میں شرمندہ ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ اہل بیت نبوت کے لوگ اگر یہاں پر آ گئے تو ان کے ساتھ یہ ظالم کیا سلوک کریں گے، میں اس خط پر شرمندہ ہوں۔ خیر، آپ کو یہ لوگ گورنر ہاؤس میں لے کر کے پہنچے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہ لوگ گورنر ہاؤس پہ جب لے کر کے پہنچے تو دروازے پر آپ کو ٹھہرا دیا گیا۔ تو آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، آپ نے پانی مانگا تو ایک ظالم نے کہا تمہیں ہرگز پانی نہیں دیا جائے گا، لیکن ایک شخص کھڑا تھا، اس نے اپنے غلام سے کہا امام مسلم کو پانی پلا دو۔ جب وہ کٹورے میں پانی لے کر کے آیا اور آپ کو پانی دیا تو پانی جو ہی آپ منہ کے سامنے لے گئے تو آپ کے ہونٹ چونکہ زخمی تھے، کٹ چکے تھے، ہونٹ کٹ چکے تھے، تو خون گرا تو پانی رنگین ہو گیا، آپ نے پھینک دیا۔ دوسری بار پانی دیا گیا تو جو دانت زخمی تھے وہ ٹوٹ کر کے کٹورے میں گر گئے، آپ نے وہ بھی پانی پھینک دیا اور کہا معلوم ہوتا ہے اب ہماری قسمت سے دنیا کا پانی اٹھ گیا ہے۔ اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں یہ پیش کیے گئے۔ تو آپ نے اس ظالم کو سلام نہیں کیا، اور ظالموں کو سلام کرنا کیسا؟ کیونکہ
فاسق و فاجر کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کرنے میں ایک تعظیم ہے، ایک محبت ہے، اور ظالم کی، فاسق کی تعظیم کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں۔ تو لوگوں نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا مجھ پر ظلم کرنے کا ارادہ ہے تب تو اس کے لیے کوئی سلام نہیں، اگر ظلم کا ارادہ نہیں ہے تب تو اس پر ہزاروں سلام ہوں۔ تو اس نے پھر آپ کی شان میں بکواس کرنا شروع کیا کہ اے مسلم، یہاں کے لوگ امن و امان سے رہتے تھے، تم یہاں آئے تاکہ لوگوں میں تفرقہ ڈالو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہاں کے لوگوں نے ہمارے پاس خط لکھا کہ تیرے باپ نے اور یزید نے اور تم جیسے لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کیا، شریعت مطہرہ کے قانون کو پامال کیا، تو یہ شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق ہدایت چاہتے تھے، اس لیے ہمیں بلایا تب ہم آئے ہیں، ورنہ تو ہمیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس نے جب یہ سنا تو پھر آپ کو کہنے لگا کہ تم اور شریعت کی بات کرتے ہو۔ اس نے جو ہے آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ جب تم مدینے میں شراب پیتے تھے تب جو ہے شریعت کا قانون کہاں چلا گیا تھا؟ حضرت امام مسلم نے فرمایا یہ بات جھوٹ ہے اور تو خود بھی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تو یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بات صرف اور صرف ہماری دشمنی میں کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے انداز میں قتل کروں گا کہ اسلام میں آج تک ایسا قتل نہیں ہوا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً ہر ظلم کی ابتدا کرنے کا تو ہی زیادہ لائق ہے، تو ہی زیادہ سزاوار ہے کہ ہر وہ ظلم تو کر گزر جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ پھر عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ امام مسلم نے کہا کیا واقعی قتل کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے مجمع پر نظر دوڑایا تو وہاں عمر بن سعد بیٹھا نظر آیا، چونکہ یہ خاندان قریش کا آدمی تھا، آپ بھی قریشی تھے۔ آپ نے اسے کہا جب اس کا میرے قتل کا ارادہ ہے تو میں تجھ سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حکومت کا چاپلوس پہلے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا سن لو، سننے میں کیا حرج ہے۔ جب اس نے کہا تو آپ نے چونکہ کہا تھا تنہائی میں کہنا ہے مجھے، تو یہ آپ کو صرف اتنی ہی دور لے گیا جتنا کہ عبید اللہ ابن زیاد تک آواز پہنچ سکے یا وہ دیکھ سکے۔ آپ نے اسے کہا 3 باتیں تم سے کہنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایک شخص سے 700 درہم قرض لیے تھے، وہ تم ادا کر دینا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ خط لکھ کر کے امام حسین کو منع کر دینا کہ یہاں نہ آئے۔ تیسری چیز میرے قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ تو یہ تو آپ نے تنہائی میں کہا تھا، اس ظالم نے جا کر کے سارا ابن زیاد کو بتا دیا۔ ابن زیاد نے کہا قرض ادا کرنے کے معاملے میں تم جانو، تمہارا کام جانو، اور امام حسین کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ اگر آئیں گے تو یا تو یزید کے بیعت کریں گے یا تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، اور لاش کے بارے میں بھی تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ لاش کو دفن کرنے نہیں دیا جائے۔ غرض کے عزیزان ملت اسلامیہ وہی بکیر ابن حمید جس نے آپ کو زخمی کیا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ گورنر ہاؤس کی چھت پر لے گیا۔ جب آپ گورنر ہاؤس کی چھت پر جا رہے تھے آپ کے چہرے پر اطمینان و سکون تھا۔ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، درود پاک اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہوئے، درود پاک کا ورد کرتے ہوئے گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھے، اور یوں اس ظالم نے تلوار کے وار سے آپ کو شہید کر کے گورنر ہاؤس کی چھت سے گرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ
جو امام حسین کے نائب تھے، جو امام حسین کے خاندانی بھائی تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، ان ظالموں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور آپ کی لاش کے، آپ کے جسم پاک کی بے حرمتی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ظالموں پر لعنت و پھٹکار ہو جنہوں نے خاندان اہل بیت نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم و ستم روا رکھا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرات تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے، صبر و رضا کا دامن ان حضرات نے ہرگز نہیں چھوڑا۔ جب یہ ماحول بنے تھے، جب یہ ماحول ہو گئے، تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو سارے کوفیوں پر خوف و ہراس چھا گیا۔ سب کوفی اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیے۔ وہی ہانی جن کے قتل کی افواہ پھیل گئی تھی تو 40,000 لوگ گھروں سے نکل آئے تھے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا انہیں بھی بازار میں لے جا کر کے قتل کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان ظالموں نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لے کر کے بازار گئے۔ جب آپ بازار جا رہے تھے تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکار رہے تھے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ پھر آپ کا جو ہاتھ بنا تھا رسی سے آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کیا کوئی تلوار نہیں کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اس کو استعمال کروں؟ اگر تلوار نہیں تو کیا کم از کم مجھے اونٹ کی ہڈی ہی مل جاتی تو میں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کوشش کرتا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، کسی بھی کوفی نے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر کے حضرت ہانی کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو حضرت ہانی تھے۔ جب ان لوگوں نے اہل نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم کا کوئی سہارا نہ بنے، ان کی کوئی مدد نہیں کیا اور ظلم و ستم کرتے ہوئے انہیں قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا، تو حضرت ہانی کے لیے کب رعایت کرتے؟ تو ان ظالموں نے یوں حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس کے ابن زیاد کو بتایا گیا کہ امام مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے۔ تو ابن زیاد نے کہا انہیں بھی تلاش کیا جائے، لیکن حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب ماحول خراب ہوا تھا تو آپ نے اپنے بچوں کو حضرت قاضی شریح کے گھر بھیج دیا تھا۔ قاضی شریح محب اہل بیت تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں قاضی شریح نے جب دیکھا کہ یہ بچوں کی بھی جان کے پیاسے ہیں، جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے اسد کو کہا کہ کل مدینہ منورہ کی طرف ایک قافلہ جانے والا ہے، بچوں کو کسی محب اہل بیت کے حوالے کر دینا تاکہ انہیں مدینہ طیبہ پہنچا دے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، قضا اور قدر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچوں کو قافلے کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ گھما پھرا کر کے پھر کوفہ پہنچ گئے۔ تو لوگوں نے پکڑ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور اس نے جیل کے اندر بند کروا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم میں سے ہر کوئی اہل و عیال والا ہے، جانتا ہے اہل و عیال والا کہ اگر ایک چھوٹی عمر کا بچہ ہو اسے تنہائی میں چھوڑ دیا جائے تو اس کا رو رو کر کے برا حال ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں کیا عالم رہا ہوگا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے رات بھر جنگل میں، پہاڑ میں چلتے رہے اور چل کر کے تھک ہار کر کے اسی کوفہ جیسے ظالم شہر میں پہنچے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اس وقت خوف و ہراس کا ان کے دل پر کیا عالم رہا ہوگا عزیزان ملت اسلامیہ. لیکن جس خاندان کے تھے اس خاندان کا تو وتیرہ تھا، عادت تھی بہادری کی. وہ حضرات پھر بھی اپنے دلوں کو مضبوط کر کے جب وہاں پر کھڑے ہوئے تو پھر کچھ لوگوں نے پکڑ کر کے جب جیل میں بند کروا دیا تو عزیزان ملت اسلامیہ جیل کے داروغہ بھی محب اہل بیت تھے جن کا نام مشکور بتایا گیا. انہوں نے رات کی تاریکی میں جیل خانے سے حضرت مسلم کے بچوں کو نکالا اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کے دیا، راستہ بتایا کہ یہ شہر قادسیہ کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ قادسیہ شہر کی طرف جا رہا ہے، اسے تم اس راستے کو ہرگز نہیں چھوڑنا. وہاں کا داروغہ میرا بھائی ہے، اسے جا کر کے میری انگوٹھی دکھانا تو وہ تمہیں مدینہ طیبہ پہنچا دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یہ بچے پھر چل پھر کر کے واپس کوفہ ہی پہنچے. ادھر جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مشکور نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے تو انہیں بلایا اور کہا کیا تم مجھ سے ڈرا نہیں اور بچوں کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا میرے دل میں خوف خدا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شر موجود ہے، اسی کے پیش نظر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا. تو کہا تجھے چھوڑ کر کے کیا ملا؟ تو حضرت مشکور نے کہا بچوں کو آزاد کر کے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمائے. اور چونکہ تو نے حضرت مسلم کو شہید کیا ہے تو کل بروز قیامت تو شفاعت رسول سے محروم ہو جائے. جب آپ نے اس کو اتنی کڑوی بات کہا تو غصے میں آ گیا اور کہا اسے اتنے کوڑے مارے جائیں کہ یہ مر جائے. تو عزیزان ملت اسلامیہ ظالموں نے جب کوڑے مارنے شروع کیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا پہلے کوڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر کہا اے میرے مولا یہ کوڑے مجھ پر اس لیے برسائے جا رہے ہیں کہ میں محب اہل بیت ہوں، تیسرے پر کہا اے مولا مجھے صبر عطا فرما، اور پھر کہا کہ مجھے اہل بیت نبوت سے ملا دے. یہاں تک کہ ان ظالموں نے آپ کو کوڑے مار مار کر کے اتنے کوڑے مارے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں آپ کے سر کو ان لوگوں نے تن سے جدا کر دیا. یوں جس کے دل میں اہل نبوت کا درد تھا، اہل نبوت کے خاندان کا، تمام خاندان نبوت کا کی جو محبت تھی اور جس نے بھی محبت کا اظہار کیا، ان ظالموں نے اسے شہید کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یوں حضرت جو ہے داروغہ مشکور بھی شہید کر دیے گئے. اور ادھر بچے پھر جو ہے جب شہر کوفہ پہنچے تو ایک باندی نے انہیں دیکھ لیا ایک جگہ پر چھپے ہوئے، تو وہ اپنے مالکن کے پاس لے کر کے چلی گئی. آگے کا واقعہ انشاءاللہ آپ کل سماعت کریں گے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ان واقعات میں ہمارے لیے جو سبق پوشیدہ ہے وہ یہی کہ اگر دین کے لیے کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے والوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جس طریقے سے اہل بیت نبوت کے لوگوں نے ایک ایک فرد نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا کہ شریعت مطہرہ کے قانون میں مداہنت نہ ہو اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ لایا ہوا دین
उम्मत के आखिरी फ़र्द तक अपनी असली हालत में पहुंच जाए, इसलिए उन हजरात ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके पैगाम को अपने सीने से लगाएं और दीन मदीन के कवानीन को सीख करके उस पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि करबला वालों का जो पैगाम था वो हमारे ज़रिए और आगे तक पहुँचे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वाक़यात करबला में हम सब के लिए यही पैगाम है कि हम शरीयत के कानून पर अमल करके और अल्लाह तबारक व तआला की और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको अहले बैत नबूवत के ग़ुलामों में शामिल फरमाए और इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान व बरक़ात नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो सलात व सलाम।